پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے آپ کے حالات نظر آ رہے ہیں، آپ سب چاہ رہے ہیں کہ بستر لگا ہو اور آپ اس پر جو ہے آرام فرما رہے ہو۔ بہرحال آپ کی امید سے کم وقت میں بیٹھ جاؤں گا، ورنہ کوئی بھی انسان جب تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو 20 منٹ کے بعد تو اس کا گلا گرم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں اس گرمائی سے پہلے اپنا وقت جو ہے پورا کر کے بیٹھ جاؤں گا، لیکن جتنی دیر میں سناؤں اتنی دیر محبتوں کے ساتھ سماعت کریں، اور صرف بیٹھے یہاں آنے کے بعد صرف رسمی طور پر نہ بیٹھے، نام و نمود کے لیے نہ بیٹھے کہ آ کر کے بیٹھ گئے نام و نمود کے لیے، بلکہ آئے ہیں تو کچھ لے کر کے جانے کی کوششیں کرو، اپنے دامن کو نیکیوں سے پر کرنے کی کوششیں کرو، جو دامن تمہارے نیکیوں سے خالی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان بابرکت محفلوں میں جب آئے ہو، رب تبارک و تعالی نے تمہاری زندگی میں یہ وقت نصیب کیا ہے، تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، تو عزیزان ملت اسلامیہ اپنے اس مقدر کو سوارتے ہوئے اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع کیجئے۔ یقین جاننا اگر آپ نے اس دنیا میں آئے ہیں اور آنے کے بعد جو مقصد سمجھ گئے ہیں دنیا میں آنے کا، کہ دنیا میں بھیجنے کا رب قدیر کو مقصد کیا ہے، اگر اس مقصد کو سمجھ گئے ہیں اور اس مقصد کے مطابق اپنے زندگی گزار کر کے گئے ہیں، یقین جاننا دنیا میں آنا بھی کامیاب ہے، دنیا سے جانا بھی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، بے شک تیرا دنیا میں آنا بھی کامیاب ہے، تیرا دنیا سے چلے جانا بھی کامیاب ہے، لیکن اپنے زندگی کو سمجھ، اپنے زندگی کے بارے میں سوچ کر صرف نام و نمود کے لیے، صرف ریاکاری کے لیے کہ گھر والے نے اگر دعوت کی ہے تو دعوت میں حاضری کے لیے اپنا نام لکھوانے کے لیے صرف محفل میں آ گیا ہے، اور صرف اس لیے آ گیا ہے کہ کبھی اکتائے پھرتا ہے کہ یار کب مولانا تقریر ختم کریں گے۔ پیارے، اگر تیرے دل کے اندر خلوص ہوگا، اگر اخلاص کے ساتھ، اگر محبت کے ساتھ اس محفل میں آ کر کے بیٹھ جائے گا اور آنے کے بعد سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرے گا، یقین جاننا رب تبارک و تعالی تیرے خلوص کے مطابق تجھے اتنا عطا فرمائے گا کہ تو اپنے اوپر جو رشک کرتا نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بے شک سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو محفلیں ہوتی ہیں نا بڑی بابرکت ہوتی ہے، ان محفلوں میں جب آیا کرو نا تو خاموش نہ بیٹھا کرو۔ جب سے میں آیا ہوں دیکھ رہا ہوں کسی کے اگر زبان سے نکل رہا ہے سبحان اللہ اچھی بات ہے، لیکن کچھ تو ایسے ہیں کہ بس مجبوری میں بول رہے ہیں، کوئی دل کے اندر بول رہے ہیں۔ یقین جان پیاری، یہ جو سبحان اللہ جو کہا جاتا ہے یہ بڑی بابرکت محفلیں ہوا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالی اپنے مقدس ملائکہ کو روئے زمین کا چکر لگانے کے لیے بھیجتا ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے اے میرے مقدس ملائکہ جاؤ زمین پر جا کر کے دیکھو کون سا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے، کون سا بندہ میری عبادت میں مشغول ہے، کون سا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ حکم ربی پاتے ہوئے فرشتے فوراً جو ہے زمین پر اتر آتے ہیں۔ اترنے کے بعد رب العلا کا حکم تھا، روئے زمین کا چکر لگایا، لگانے کے بعد دیکھا کچھ لوگوں کی محفل اسی طریقے سے منعقد تھی کہ دیکھیے عزیزان ملت اسلامیہ، وہ لوگ جو ہے رب تبارک و تعالی کا ذکر کر رہے تھے، اس کو یاد کر رہے تھے، اس کی عبادت میں مشغول تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فرشتوں نے جب یہ معاملہ دیکھا فوراً گئے رب العلا کی بارگاہ میں، جانے کے بعد عرض گزار ہوئے اے مالک مولا، ہم نے تیرے حکم کے مطابق تیری زمین کا چکر لگایا، ہم نے جانے کے بعد دیکھا اے مالک مولا تیرے کچھ بندے تھے تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری پاکی بیان کر رہے تھے۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے مقدس ملائکہ یہ بتاؤ میرے جو بندے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک مولا وَيُسَبِّحُونَكَ وَيُحَمِّدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ، اے مالک مولا وہ تسبیح بیان کر رہے تھے، یعنی سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہے تھے، وَيُحَمِّدُونَكَ تیری جو ہے تعریف و توصیف بیان کر رہے تھے، یعنی الحمدللہ کی صدائیں بلند کر رہے تھے، وَيُمَجِّدُونَكَ المجد للہ تیری عظمت و جلال کو، تیری بڑائی اور کبریائی کو بیان کر رہے تھے، وَيُكَبِّرُونَكَ اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ ارشاد فرماتا ہے اے میرے مقدس ملائکہ یہ بتاؤ آخر وہ مجھ سے میری کسی چیز کا مطالبہ بھی کر رہے تھے، مجھ سے میری کسی
چیز کو مانگ بھی رہے تھے, کسی چیز کا سوال بھی کر رہے تھے, فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک مولا وہ تجھ سے تیری جنت کو مانگ رہے تھے, اس سے تیری جنت کا مطالبہ کر رہے تھے. رب ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے کبھی میری جنت کو دیکھا ہے, کہ کبھی اس کے محلات کو دیکھا ہے, کہ کبھی اس کے باغات کو دیکھا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک مولا نہ تو انہوں نے کبھی تیری جنت کو مشاہدہ کیا, نہ کبھی اس کے باغات کو دیکھا ہے, نہ کبھی اس کے محلات کو دیکھا ہے, اور اس کے اندر اے مالک مولا جتنی تو نے اپنے بندوں کے لیے نعمتیں رکھی ہیں انہوں نے کسی چیز کو ملاحظہ نہیں کیا ہے. رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے مقدس ملائکہ یہ بتاؤ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے, جنت کے باغات کو دیکھ لیتے, جنت کی نعمتوں کو مشاہدہ کر لیتے, بتاؤ ان کا کیا حال ہوتا. فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک مولا اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے, جنت کے باغات کو دیکھ لیتے, جنت کے محلات کو دیکھ لیتے, تو وہ جو تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے اس سوال میں اور کثرت آ جاتی, اس سوال میں اور کثرت آ جاتی. عزیزان ملت اسلامیہ, اس کے بعد رب قدیر ارشاد فرماتا ہے اے میرے مقدس ملائکہ یہ بتاؤ کیا وہ کسی چیز سے آزادی کی بھی پناہ مانگ رہے تھے. فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک مولا وہ جہنم سے آزادی کی پناہ مانگ رہے تھے. رب العلا ارشاد فرماتا ہے اے میرے مقدس ملائکہ یہ بتاؤ کہ انہوں نے کبھی میری جہنم کو دیکھا ہے, اس کے اندر جو میں نے طرح طرح کے عذاب رکھے ہیں, کہ کبھی انہوں نے اس جہنم کے عذاب کو ملاحظہ کیا ہے, کہ کبھی اس کو جو مشاہدہ کیا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مالک مولا نہ تو انہوں نے کبھی تیری جہنم کو دیکھا, نہ کبھی اس کے عذاب کو دیکھا, نہ کسی چیز کو اس کے جو عذاب کے جو طرح طرح کے تو نے عذاب رکھے ہیں اس میں کسی بھی عذاب کو انہوں نے کبھی ملاحظہ نہیں کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے مقدس ملائکہ, میرے مقدس ملائکہ یہ بتاؤ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے, اس کے عذابات کو ملاحظہ کر لیتے, ان کا حال کیا ہوتا, ان کی کیفیت کیا ہوتی. فرشتے عرض کرتے ہیں مالک مولا اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے, اس کے عذاب کو دیکھ لیتے, تو ان کی پناہ میں اور کثرت آ جاتی, اور جو پناہ کے اور جو کثرت کے ساتھ پناہ مانگتے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس کے بعد رب کی جانب سے انعام دیکھو. جو لوگ ان محفلوں میں آیا کرتے ہیں ان کے لیے محفل میں آنے کا جو سبب ہوتا ہے, آنے کے سبب, اور عزیزان ملت اسلامیہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آنے والوں کے لیے انعام و اکرام ہے. رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے مقدس ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ اس محفل کے اندر جتنے لوگ مجھے یاد کر رہے تھے میں نے ان تمام کو بخش دیا ہے. جتنے لوگ میری پاکی بیان کر رہے تھے, جتنے لوگ میری تسبیح بیان کر رہے تھے, میری تعریف و توصیف بیان کر رہے تھے, میری عظمت و جلال کو بیان کر رہے تھے, رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے مقدس ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان تمام کو بخش دیا ہے. اس کے بعد فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک مولا اس محفل کے اندر سب تجھے یاد نہیں کر رہے تھے, سب تیری تسبیح بیان نہیں کر رہے تھے, سب تیری تعریف و توصیف بیان نہیں کر رہے تھے, بلکہ اس محفل کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو تجھے یاد نہیں کر رہے تھے, تیرا ذکر و شکر ادا نہیں کر رہے تھے, تیری پاکی بیان نہیں کر رہے تھے, تیری تعریف و توصیف کو بیان نہیں کر رہے تھے, بلکہ بس ایسے ہی آ کر کے اس ذکر والی محفل میں آ کر کے بیٹھ گئے تھے. رب ارشاد فرماتا ہے میرے مقدس ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ وہ جو اس محفل کے اندر آئے تھے اور جو آ کر کے میرا تذکرہ نہیں کر رہے تھے, مجھے یاد نہیں کر رہے تھے, میری پاکی کو بیان نہیں کر رہے تھے, بتاؤ رب ارشاد فرماتا ہے میرے مقدس ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو جو میرا ذکر کر رہے تھے ان کی برکت سے ان کو بھی میں نے بخش دیا. تھوڑی محنت تم بھی کر لو, اتنی محنت تو میں کر رہا ہوں, تھوڑی سی کر لو, بول دو. بڑا نام سنا تھا آپ کے گاؤں کا, ایک اللہ والے کی بارگاہ, بڑی عظیم بزرگ عظیم ہستی آپ کے اس محبوب گاؤں میں آرام فرما ہے, اور پھر دیوانوں کا یہ حال ہے کہ ایسا لگ رہا ہے زبردستی سنایا جا رہا ہے. یہ نہیں, اگر واقعی تم مستان شاہ بابا کے عاشق ہو, غلام ہو, ان سے محبت کرنے والے ہو, عزیزان ملت اسلامیہ تو انہی کے نام سے بول دو نا. اب لگا کہ ہاں سچی محبت کرتے ہو, میں بس اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. تو اس محفل میں جب آیا کرو نا, یہ جو بابرکت محفلیں ہوتی ہیں ان میں آنے کے بعد
سبحان اللہ کی صدائیں بلند کیا کرو، رب تبارک و تعالی کی پاکی بیان کیا کرو، اس سے جو دل کا زنگ ہوتا ہے نا وہ دور ہو جایا کرتا ہے، دلوں کا جو میل ہوتا ہے نا وہ دور ہو جایا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، گھبراؤ نہیں، غمزدہ نہ ہو، غالب تم ہی رہو گے اگر تم مومن کامل ہو۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تم کو نہ تو گھبرانے کی ضرورت ہے نہ غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ غلبہ تمہیں کو ہوگا، لیکن رب قدیر نے شرط لگائی ہے پہلے تم مومن کامل بن جانا، پہلے تم ایمان کامل والے بن جانا تو غلبہ تمہیں کو ہوگا، فوقیت تمہیں کو حاصل ہوگی۔ لیکن آج کا مسلمان دیکھیے، آج کے مسلمان کا حال دیکھیے، جہاں پر دیکھو مسلمان کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ یقین جاننا اگر آج غور و فکر کرو گے تو اس میں کمی کسی اور کی نہیں ہے، بس کہ کمی ہے تو ہماری ہے، کمی ہے تو ہماری ہے، کوتاہی ہے تو ہماری ہے، کیونکہ آج ہم ایمان والے تو کہلاتے ہیں، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے یہ تو ہم نعرہ لگاتے ہیں، لیکن پیارے غوث اعظم کے دامن کو مضبوطی سے آج ہم نے نہیں تھاما ہے۔ کاش ہم نے غوث اعظم کے دامن کو مضبوطی سے تھاما ہوتا، ان کے فرامین کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا ہوتا تو یقین جاننا یہ جو دنیا میں ہمارے پریشانیاں آئی ہیں، دقتیں آئی ہیں، یہ کبھی نہ آتی، بلکہ ہم خوشیوں سے جھوم اٹھتے، ہماری زندگیاں خوشیوں سے جھوم اٹھتی، اس انداز میں ہماری زندگی گزرتی۔ لیکن پیارے تم نے اپنے اسلاف کی زندگی کو فراموش کر دیا ہے، اپنے اسلاف کی زندگی کو بھلا دیا ہے۔ آج ضرورت ہے اسلاف کی زندگی کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمہاری تاریخ تو وہ ہے کہ شاعر نے کہا تھا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نو انسان کو، خفت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا، دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اور خون پھر خون ہے تبکے گا تو جم جائے گا، ظلم پھر ظلم ہے ابھرے گا تو دب جائے گا، دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، تمہاری تاریخ تو وہ ہے کہ جب ہم 313 تھے، جب ہم 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، تمہاری یہ تاریخ ہے، جب ہم 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب العلا کی بارگاہ میں دعا ہے مولا رب قدیر سبوں کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ طیبہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد